الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: العجلة من الشيطان والأنات من الرحمن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت. قرآن مجید کی ایک آیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھی ہے. دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی، سننے کی اور سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. پچھلے درس میں یہ بات شروع کی تھی کہ قرآن مجید نے حکم دیا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، مکمل اسلام میں داخل ہو جاؤ. مکمل اسلام میں جیسے نماز ہے، زکوٰۃ ہے، روزہ ہے، اسی طرح کچھ اور آداب ہیں جن کا اخلاقیات سے تعلق ہے، جن کے بارے میں کچھ روشنی پچھلے بیان میں ڈالی تھی اور کچھ انشاءاللہ آج کے بیان میں ذکر کروں گا. پچھلا بیان آپ حضرات بھول چکے ہوں گے. بیانات میں امتحان کا تو کوئی سیشن ہے ہی نہیں. ہونا تو یہ چاہیے کہ امام صاحب جب بیان کریں تو اگلے بیان میں پچھلا ٹیسٹ ہونا چاہیے 15 منٹ کا، کہ پچھلے بیان میں کیا باتیں کہی تھیں، یاد ہیں یا نہیں ہیں، ان پر کتنا عمل کیا. تو کم از کم جس کے 40 نمبر ہوں اس کو اگلے بیان میں شرکت کی اجازت ہونی چاہیے. لیکن بہرحال ابھی تک تو ایسا کوئی سیٹ اپ بنا نہیں ہے. بن گیا تو چلے گا نہیں، کیونکہ بمشکل 4-5% نمبر بھی یہی نہیں یاد ہوگا کہ پیچھے بیان ہوا کیا تھا. بہرحال ایسے ہی چل رہا ہے ہمیشہ سے، آئندہ بھی ایسے ہی چلاتے رہتے ہیں. اسی طرز پہ اللہ تعالیٰ کسی کو ہدایت دیتے ہیں تو دے دیتے ہیں، نہیں دیتے تو نہیں دیتے. تو پچھلے بیان میں بات یہ کی تھی کہ کوئی ایسا عمل نہیں کرنا چاہیے جس سے دوسرے کو تکلیف ہو، خاص طور پر جو لوگ دین کی طرف منسوب ہیں. ٹریفک کے کچھ قوانین کی کچھ غلطیاں، اس پر بھی بات کی تھی. گاڑیاں پارک ایسے کرتے ہیں کہ دوسرے کو گلی میں راستہ ہی بند ہو جاتا ہے اس کا. اسی میں ایک بات یہ بھی ہے، ایک قاعدہ اور ضابطہ حضرت حکیم الامہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی نے ایک ضابطہ اور قاعدہ بیان کیا ہے. آواز سب کو صحیح آ رہی ہے؟ یہ گونج رہی ہے؟ صحیح آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی؟ آ رہی ہے تو پھر یوں کیوں کر رہے ہیں؟ ایسے بولیں کہ آ رہی ہے. یہ بھی اسی میں داخل ہے کہ آپ بولنے سے پہلے سوچیں. اشارہ یوں کا کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہاں آ رہی ہے. حضرت حکیم الامہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالی نے ایک قاعدہ اور ضابطہ بیان کیا ہے، اور وہ قاعدہ حدیث ہی سے نکلا ہے. وہ فرماتے تھے کہ عدم قصد ایذا کافی نہیں ہے، بلکہ قصد عدم ایذا ضروری ہے.
گاڑی اردو ہے، اس کو میں انشاءاللہ اس کی وضاحت کرتا ہوں. کیا مطلب؟ آپ کوئی ایسا کام کریں، یہ اگر پنکھے چلا دیے جائیں تو بہتر نہیں ہے؟ چل رہے ہیں. آپ کوئی ایسا کام کریں جس سے دوسرے کو تکلیف پہنچ رہی ہے، اور آپ بعد میں یہ دعویٰ کریں کہ میرا مقصد اسے تکلیف پہنچانا نہیں تھا، تو یہ کافی نہیں ہے. بلکہ آپ کا مقصد کسی بھی کام میں تکلیف نہ پہنچانا ہونا چاہیے. غیر ارادی طور پر تکلیف کسی کو پہنچ جانا یہ گناہ سے بچنے کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ ہر کام سے پہلے تکلیف نہ پہنچانے کا ارادہ کرنا ضروری ہے. تھوڑا ٹیکنیکل فرق ہے دونوں باتوں میں. بغیر ارادے کے تکلیف پہنچ گئی اس لیے کہ آپ نے کام ایسا کیا جو آپ کی ضرورت تھی، تکلیف پہنچانا نیت نہیں تھی، پھر پہنچ گئی تو بھی گناہ ہوگا. کیونکہ کام سے پہلے آپ کو یہ سوچنا ہے، یہ ارادہ کرنا ہے باقاعدہ کہ میں یہ جو کام کر رہا ہوں اپنی ضرورت کا، اس میں میں ارادہ کرتا ہوں کہ دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے. اس کام سے پہلے سوچے گا تو پھر ایسا کام کرے گا نہیں جس میں غیر ارادی طور پہ بھی تکلیف پہنچ جائے. اور حضرت حکیم الامہ نے جو یہ اصول بیان کیا ہے یہ حدیث میں ذکر ہے. حدیث میں آتا ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ. مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. اب علمی نکتے کی بات آپ کو بتاتا ہوں. دیکھو حدیث میں یہ نہیں ہے کہ مسلمان وہ ہے جو دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچائے. آپ نے جمعے کی نماز کے لیے آتے ہوئے گاڑی غلط پارک کر دی، نیت آپ کی دوسرے کو تکلیف پہنچانا نہیں تھی، وہ بیچارہ ہارن دے رہا ہے یا گزر رہا ہے گلی سے مگر ایسے کہ دائیں بائیں دیکھتا ہوا کہ اس کی گاڑی آپ کی گاڑی سے کہیں ٹچ نہ ہو جائے، تو اس کے لیے اس کو 15-20 سال کا چونکہ ڈرائیونگ کا تجربہ تھا اس لیے اس نے بغیر ٹچ کیے نکال لی، ورنہ اناڑی آدمی ہوتا تو وہیں کھڑا ہو جاتا. تو یہ جو اسے تکلیف پہنچ رہی ہے یہ آپ نے نہیں پہنچائی، آپ نے پہنچانے کا ارادہ نہیں کیا، یہ خود سے پہنچ رہی ہے آپ کی کسی حرکت کی بنیاد پر جس میں آپ کا ارادہ نہیں ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان وہ ہے دوسرے مسلمان خود بخود محفوظ رہیں اس کی کسی حرکت سے، آپ کا محفوظ کرنے کا ارادہ ہو یا نہ ہو، دوسرا آپ کے تمام حرکات و سکنات میں تکلیف سے محفوظ ہونا چاہیے. تھوڑا گہرا مطلب ہے، آپ نے تکلیف پہنچانے کا ارادہ کیا یا نہیں کیا اتنا کافی نہیں ہے، بلکہ آپ کی زبان اور ہاتھ سے وہ خود بخود محفوظ رہنا چاہیے. کیا مطلب؟ آپ کام کرنے سے پہلے یہ سوچیں کہ غیر ارادی طور پر بھی اسے تکلیف نہیں ہونی چاہیے. دینداروں کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ بے دین آدمی کو تو پرواہ نہیں ہوتی اس کو تکلیف ہو رہی ہے نہیں ہو رہی، وہ تو جس کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے وہ تو کھا جائے گا، وراثتیں کھا جاتا ہے وہ. تو ایسا کام تکلیف نہ پہنچے. اب اس میں چند باتیں عرض کرتا ہوں جو دن رات جن کا ہمیں مشاہدہ. دیکھو انسان کے خاندانی ہونے کا 2-4 باتوں سے پتہ چل جاتا ہے. یہ جو بار بار ہم کہتے ہیں نا خاندانی 2-4 چیزوں سے اس کے خاندانی ہونے کا علم ہو جاتا ہے. اس کے لیے بہت زیادہ آزمائش کی ضرورت نہیں ہے. پیٹرول پمپ پہ آپ گاڑی میں یا بائک میں پیٹرول ڈالنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ یہ والا آدمی مجھ سے پہلے آیا تھا، لیکن آپ اس سے پہلے جگہ بنا کے کھڑے ہو جاتے ہیں.
تو یہ اس کی علامت ہے کہ آپ جس خاندان سے بلونگ کرتے ہیں انہوں نے آپ کو ادب و آداب بولے بھائی نہیں سکھائے. انہوں نے آپ کو تمیز کے علاوہ سب کچھ سکھایا ہے. تمیز کے علاوہ کھلانے پلانے پر توجہ دی ہے, ٹائم پہ روٹی بھی کھلائی ہے انہوں نے. وہ آپ کی تعلیم پہ بھی توجہ دی ہے انہوں نے. صبح اسکول بچے تھے تو پابندی سے نہلا دھلا کے تیار کر کے بھیج دیتے تھے. آپ کی صفائی ستھرائی پہ بھی توجہ دی ہے, مگر تمیز و آداب پہ توجہ بولو بھائی نہیں دی. لوگ کہتے ہیں کہ اس میں کیا حرج ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اصول ضابطہ بیان کر دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اصول اور ضابطہ بیان کیا. لوگ کہتے ہیں اس میں کیا ہو گیا, اگر اس کی گاڑی سے پہلے میں آگے نکل گیا, اس کی بائک سے پہلے میں نے پیٹرول ڈال دیا تو کیا ہو گیا, اس میں طوفان آ گیا. دوسرا جھگڑتا بھی ہے بعض مرتبہ کہ صوفی صاحب میں کھڑا ہوا ہوں اور آپ پہلے آگے نکل گئے, تھوڑا سا یوں کر کے ٹیڑھی آنکھوں سے دیکھے گا ایک دفعہ, تو اس نے جب ٹیڑھی آنکھ سے دیکھا تو آپ 4 آنکھیں اس کی طرف کر دو گے. سوری کا لفظ, معذرت کا لفظ تو ہے ہی نہیں کہ بھائی معذرت, باری آپ کی بنتی تھی لیکن غلطی سے میں آگے ہو گیا نہ. اس نے تھوڑا سا غصے سے آپ کی طرف دیکھا, آپ نے تھوڑا زیادہ سا غصے سے اس کی طرف دیکھ لیا. جتنا غصہ اس کا ہے تو آپ تھوڑا سا زیادہ. یہ اس کی علامت ہے کہ صرف غیر خاندانی نہیں ہے بلکہ غیر خاندانی ہونے کی جو سپرلیٹو ڈگری ہے وہاں تک پہنچے ہوئے ہیں آپ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے حتی تحب لأخیہ ما تحب لنفسہ, کہ جب تک اس کے لیے وہ پسند نہ کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو. یہ اوپر کا درجہ بیان کیا. اب آپ مجھے بتائیے کہ اگر آپ پہلے آئے ہوئے ہوں اور دوسرا پہلے آگے چلا جائے تو آپ کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ میں کھڑا ہوا ہوں تو کیوں آگے, میں بیوقوف ہوں جو اتنی دیر سے یہاں انتظار کر رہا ہوں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ پرانے وقتوں کی بات ہے, ہم جب طالب علم تھے تو ہمارے اساتذہ کی چھٹی ہو رہی تھی, انہیں راول پنڈی جانا تھا کراچی سے. تقریباً یہ 20 سال پرانی بات کر رہا ہوں گا, بالکل ہم چھوٹے تھے اس وقت. 20 سال تو شاید زیادہ ہو گئے, 15 سال. پنڈی جانا تھا ہمارے ایک استاذ کو, 2 استاذوں کو جانا تھا. عید آنے والی تھی تو بکنگ کے لیے رش بہت تھا, تو ہمیں پہلے سے بھیج دیا انہوں نے کہ بھائی کینٹ اسٹیشن رات کو چلے جاؤ, صبح جب آفس کھلے گا تو رش بہت ہوگا, پہلے سے لائن میں لگ جاؤ. سمجھ رہے بات کو؟ کیونکہ ان کی فیملی بھی تھی, انہوں نے ٹرین میں جانا تھا. ہم نے رات کو 7-8 بجے جا کے لائن میں لگ کے بیٹھ گئے. صبح آفس کھلنے کا ٹائم تھا 9 بجے, کھلتا بولتا تو 9 بجے کبھی بھی نہیں ہے. ٹائم 9 بجے کا مطلب 12-1 بجے تک کھلنے کا چانس ہو جائے گا. لیکن یہ سوچ کے لائن میں لگ گئے کہ پہلی بات تو یہ کہ صبح جب آئیں گے تو لائن اتنی لمبی ہوگی کہ بہت دیر ہو جائے گی اور ٹکٹیں ختم بھی نہ ہو جائے کہیں. کوئی بات نہیں, اساتذہ کی خاطر قربانی دے دیں گے, رات کو بیٹھ جائیں گے, ٹھکانا, بچے ہیں, گپ شپ, چائے گٹکا تو نہیں خیر کھاتے تھے, لیکن ایک بات کر رہا ہوں, چائے شائے چلتی رہے گی, گپ شپ بھی چلتی رہے گی, استاذ کی خدمت کا ثواب بھی مل جائے گا. آپ لوگ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ لوگ بھی اپنے بڑوں استاذوں کی تھوڑی سی خدمت کر لیا کریں. عقیدت تو لوگ بہت کرتے ہیں, مگر جب خدمت کی بات آتی ہے سب ایک طرف ہو جاتی ہے خدمت. تو شوق اور رغبت میں جا کے بیٹھ گئے رات کو کینٹ اسٹیشن پہ کہ بھئی یہ بھی ایک تفریح ہے. ہم 2 ساتھی تھے کہ بھئی استاذ کے لیے صبح 9, 10, 11, 12, 1 بجے حسب ذائقہ ٹکٹ لیں گے, اور ابھی سے لائن میں لگ گئے. ہم سے آگے ایک الگ صاحب, دوسرے, تو سب گھروں سے بوریے بستر لے کے آئے تھے کینٹ اسٹیشن پہ لائن میں لگنے کے لیے. ڈسپلن کی انتہا دیکھیں ایک طرف. تو گپ شپ کا ماحول رہا, لائن لگتی گئی, دور تک پہنچ گئی لائن, صبح تک.
ہم چونکہ لائن میں آگے تھے، کیونکہ رات ہی کو آ گئے تھے نا، تو آگے ہوں گے لائن میں، ہمیں اطمینان تھا کہ ٹکٹ ہمیں ضرور ملے گی۔ صبح جب آفس کھلا ہے 11 12 1 بجے، جو بھی گٹکے کا ٹائم تھا ان کا، اس پہ آگے انہوں نے آفس کھولا۔ وہ بھی گٹکے کا اس لیے بتا رہا ہوں کہ ان کی بھی آنکھ جب کھلتی ہے جب منہ میں تمباکو یا گٹکا آتا ہے، پھر وہ کھلتی ان کی آنکھ، اچھا بھائی جان ہے۔ تو وہ جب پتا چلا نا کہ یہ آ رہا ہے آفس کھولنے کے لیے، تو لوگوں کی لائن وائن گئی، پتہ کہاں گئی؟ تیل لینے۔ جو سب سے پیچھے تھا وہ سب سے آگے، دھکم پیل ہوٹا ادھر، ایک دوسرے کو دھکا، کوئی لاتیں مار رہا ہے، کوئی اس میں آفیسر حضرات بھی تھے۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کچھ فوج کے بعض آفیسر بھی تھے لیفٹیننٹ لیول کے، وہ بھی کھڑے ہوئے سول ڈریس میں آئے ہوئے تھے، نیک ایماندار تھے، تبھی تو آفیسر ہو کے لائن میں لگے ہوئے ہیں، ورنہ کوئی آفیسر کیوں ایسا کرے گا بھائی؟ نیک آدمی۔ ان سے ہمیں کچھ نیوی کے بارے میں معلومات دی، رات بھر گپ شپ میں پتہ چلتی رہی، تبصرے ہوتے رہے، بڑی مزے کی محفل رہی۔ صبح جو دھکم پیل ہوا ہے، کون کیا کرتا ہے، کس کا کیا بزنس ہے، کون عالم ہے، کون مفتی ہے، کون پہلے آیا کون بعد میں آیا، ساری بس وہ ایک شہد کی مکھیوں کی طرح ایک چھتے پہ ایک جمگٹا لگا ہوا ہے، اور قوم اپنے خاندانی ہونے کا ثبوت پیش کر رہی ہے کہ ہم سب خاندانی لوگ ہیں۔ ہم تو بچے تھے، نظر ہی نہیں آ رہے تھے کہ ہم کچھ کس سلسلے میں حاضر ہوئے یہاں پہ، ہمیں تو یہی نہیں پتا تھا کہ ہم یہاں کس سلسلے میں، سمجھ رہے ہیں بات کو نہیں سمجھ رہے، کس سلسلے میں ہم یہاں حاضر ہوئے۔ بالآخر ہم نے کہا بھائی آستین چڑھاؤ، دھکم پیل دھکا دھکا کھیل رہے ہیں تو پھر یہی کھیلو۔ تو ہم بھی گریبان پکڑ کے اس کو ادھر پھینکا، اس کو ادھر پھینکا، لات کسی کو ایک لات ادھر ایک لات ادھر، دونوں مل کے بس دونوں ساتھی یہی۔ ہم نے کہا چلو کبڈی کا کھیل ہو رہا ہے تو پھر کبڈی ہونے میں اپنا خاندانی ہونا ثابت کر دو۔ یعنی جو میچ کا جو میدان ہے نا وہ تبدیل ہو چکا ہے، میچ کبڈی میں اپنا دیکھتے ہیں کہ کون زیادہ خاندانی ہے۔ بالآخر کتنے بھی خاندانی ہوں، کیسا ہی کھیلے، جب ہم کھڑکی تک پہنچے ہیں ہم نے کہا بھائی یہ اتنے چاہیے، انہوں نے کہا ختم ہو چکے ہیں، ٹکٹ کیا ہو چکے ہیں، ختم، کیونکہ آدھے سے زیادہ کھانچے انہوں نے اپنے رشتہ داروں کے لیے پہلے سے بک کرائے ہوئے تھے، ورنہ ختم ہونے والی کہانی تھی نہیں، ختم ہو چکے۔ ہم آ گئے، خدمت کا ثواب الحمدللہ ہمیں مل گیا۔ تو یہ جو سیکھتا ہے نا یہ چیزیں، انسان کہاں سے سیکھتا ہے؟ گھر سے سیکھتا ہے۔ یہ سب سے پہلے گھر ہے جو انسان کو، حکومت سکھاتی ہے کچھ چیزیں، کچھ گھر سکھاتے ہیں۔ حکومت میں اگر ڈسپلن نہیں ہے، وہ ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچ رہے ہیں کرسی پہ بیٹھ کے، تو عوام بھی پھر کھینچتی ہے، اور عوام اگر گھر میں دیکھ رہی ہے تو پھر یہی ماحول گھر سے سیکھتی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے حتی تحب لأخیہ ما تحب لنفسہ، جب تک اپنے بھائی کے لیے وہ پسند نہ کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ تو ہم تو اس سے بھی نیچے درجے پہ بھی آنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ نبی نے تو فرمایا جو اپنے لیے وہی اس کے لیے، ہم کیا کر رہے ہیں، جو اپنے لیے پسند نہیں کرتے وہ اس کے لیے باقاعدہ پسند کر رہے ہیں۔ یا تو ہوتا نا جو اپنے لیے پسند نہیں کرتے تو اس کو اپنے حال پہ چھوڑ دو، نہ اس کے لیے پسند کرو نہ ناپسند نہ۔ اس سے بھی زیادہ گھٹیا درجہ کیا ہے کہ جو چیز اپنے لیے پسند نہیں ہے وہ دوسرے کے لیے باقاعدہ پسند ہے، اس کو پہنا دو۔ وہ دکاندار لوگ فون کر کے پوچھتے ہیں مسئلہ، تاجر حضرات اکثر فون کر کے مسئلہ پوچھتے ہیں، صدر میں دکانیں ہیں، کہتے ہیں اگر ہم یہ بتا دیں کہ یہ مال جاپان کا نہیں ہے، پاکستان ہی میں بن رہا ہے، تو ہم سے لوگ خریدنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ تو میں ان سے کہتا ہوں، یعنی ان کا مقصد ہوتا ہے کہ جھوٹ بولنے کی اجازت ملنی چاہیے۔ میں ان سے کہتا ہوں کہ اگر آپ کسی دکاندار سے خریدیں
جس سے آگے آپ جو پرچیز کر رہے ہیں مال، جس بڑے تاجر سے، وہ بھی کہیں سے فتویٰ لے آئے کہ یہ صاحب جو مولوی صاحب سے مسئلہ پوچھ رہے ہیں، ان کو جھوٹ بول کے مال بیچنا جائز ہے، تو کیا آپ اس فتوے کو قبول کرو گے؟ آپ یہ بولو گے کہ مجھے دھوکہ دینا کہاں سے جائز ہو گیا پیسے کمانے کے لیے، ہے بھائی؟ اگر وہ بڑا تاجر جس سے آپ خرید رہے ہو، وہ بڑا تاجر یہ کہے کہ اس کے بغیر میری تجارت چلتی نہیں ہے، میں کیسے کماؤں گا، مجھے جھوٹ بولنا پڑتا ہے، تمہیں بیوقوف بنانا پڑتا ہے، دھوکہ دینا پڑتا ہے، تو آپ کہیں گے اپنی تجارت چلانے کے لیے کسی اور کو دھوکے دو، میں نے تمہارے گھر کے چولہے اور دال روٹی کا ٹھیکہ نہیں لیا ہوا۔ نہیں آ رہی میرے خیال بات سمجھ؟ بھائی آپ کو کوئی جھوٹ بولے، آج کل کیسے کیسے جھوٹ بولے جا رہے ہیں۔ ایک حکیم، نیم حکیم، خطرہ جان خطرہ ایمان نے بتایا کہ ایک دوا جو 100 روپے کی بن رہی ہے، جس کی لاگت کتنی ہے؟ 100 روپے، وہ میں نے 5000 کی بیچی۔ کتنے کی بھائی؟ اس دوا کے تعریف میں زمین اور آسمان کے قلابے ملا کے، زمین اور آسمان کے قلابے۔ تو میں نے کہا یہ تو دھوکہ ہے۔ تو کہنے لگا دھوکہ کیوں ہے؟ میں نے اس سے کہا 5000 کی ہے، لینی ہے تو لو۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، اگر یہ دھوکہ نہیں ہے تو 100 روپے کی کوئی دوا کوئی دوسرے حکیم صاحب اگر آپ کو 5000 کی دے دیں اور بتائیں کہ یہ کتنے کی ہے؟ 5000 کی ہے، لینی ہے تو لو۔ بعد میں جب آپ کو پتا چلے گا تو آپ اس کا گریبان پکڑو گے کہ نہیں پکڑو گے؟ دھوکے کا پتہ ایسے چل جاتا ہے کہ کوئی آپ کے ساتھ اگر وہ کام کرے تو آپ اس پہ دل سے راضی ہیں یا راضی نہیں ہیں؟ اگر آپ کو اپنے لیے وہ پسند نہیں ہے، دوسرے کے لیے پسند ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو کہہ رہے ہو کہ یہ دھوکہ نہیں ہے، یہ جھوٹ، یہ خود اپنے نفس کو بھی دھوکہ دے رہے ہو آپ۔ بعض مرتبہ انسان خدا کو ناراض کرنے کے لیے اپنے آپ کو بھی دھوکہ دے دیتا ہے، خود اپنے آپ کو دھوکے میں ڈال رہا ہے۔ پھر وہ کہنے لگے کہ شریعت میں کسی چیز کی ویلیو متعین نہیں ہے، میں اپنی ذاتی چیز کو 5000 میں بیچوں، 5 لاکھ میں بیچوں، میری مرضی ہے۔ میں نے ان سے کہا آپ کی مرضی، آپ 5000 کیا 5 کروڑ میں بیچیں، لیکن پھر یہ نہ کہیں کہ یہ 5 کروڑ کی ہے۔ یہ جو آپ نے کہہ دیا نا 5 کروڑ کی ہے، اس کا مطلب کیا ہے کہ اس میں میٹیریل جو ڈلا ہوا ہے وہ اتنا مہنگا ہے کہ یہ لگ بھگ 5 کروڑ کی بنتی ہے۔ آپ یہ کہیں کہ بھائی یہ 1 روپے کی ہے یا 2 روپے کی، تمہیں اس سے غرض نہیں ہونی چاہیے، میں اسے 5000 کی بیچوں گا، مجھے کتنے کی پڑی یہ نہیں پوچھو، پھر دھوکہ نہیں ہوگا، لیکن پھر سامنے والا خریدے گا بھی نہیں۔ کیا خیال ہے بھائی؟ کیونکہ اگر جب یہ یہی نہیں بتا رہا کہ 1 روپے کی ہے 2 روپے کی، تو ممکن ہے 5 روپے والی چیز، 5 روپے کا چورن خریدا ہو اس نے بازار سے، اس میں آٹا ملا کے معجون بنا دی اور مجھے بیچ رہا ہے۔ بھائی کچھ سیٹنگ میں آ رہی ہے بات؟ دھوکے کی یہ اقسام ہے، اللہ تعالیٰ نے دھوکہ ہر قسم کا حرام قرار دیا ہے۔ یاد رکھو حلال پیسہ کمانا بڑا مشکل کام ہے۔ نماز پڑھنا آسان ہے، حلال پیسہ کمانا بہت مشکل ہے، کیونکہ پیسہ، یہ حلال پیسے پر اکتفا وہی کر سکتا ہے جو دنیا کو مسافر خانہ سمجھتا ہے، جو دنیا کے بارے میں یہ سمجھتا ہے کہ یہ سفر کی جگہ ہے، رہنے کی جگہ نہیں ہے، اور موت کے لیے تیار رہے۔ جب تک یہ جذبہ پیدا نہ ہو، آپ نماز پڑھ لیں گے، روزہ رکھ لیں گے، حلال پر قناعت نہیں کریں گے، کیونکہ جو آدمی دنیا کو مسافر خانہ نہیں سمجھتا وہ ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہے، وہ غریب بننے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ یاد رکھیں۔ کہتا غریب بن گیا تو دنیا کی ہر خواہش تو پیسے سے پوری ہوتی ہے، پیسہ نہیں ہے تو میں زندہ رہ کے کیا کروں گا، یہ لوگوں کا جذبہ ہے۔ پیسہ نہیں ہے تو میں زندہ رہ کے
شوق پھر بھی ہے رہنے کا. تو جب تک یہ دنیا کی محبت دل سے نہیں نکلتی انسان کبھی بھی حلال پہ گزارا نہیں کرتا. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی کے پاس ایک صاحب آئے اور وہ تھے بھی عالم. وہ کہنے لگے کہ آپ یہ کہتے ہیں, آپ کیا سارے دنیا کے سارے مفتیان کرام یہی کہتے ہیں کہ بینک میں جاب کرنا حرام ہے, سودی بینک میں, کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ تو یہ جو بینک کے مینیجر حضرات ہیں 2-2 ڈیڑھ لاکھ روپے ان کی تنخواہیں ہیں, یہ اگر اس کو چھوڑ دیں گے تو انہیں 1.5-2 لاکھ اس کا متبادل کہاں سے ملے گا؟ سوال سمجھ رہے ہیں؟ آدھا علم سوال ہے, وہ سمجھ میں آئے تو پھر جواب, بقی آدھا علم ہے. سوال ہی سمجھ میں نہیں آتا, جواب پھر فائدہ نہیں ہے. سوال کو دماغ میں پکا کریں, پکا. ایک آدمی 1.5 لاکھ روپے بینک سے کما رہا ہے, مینیجر ہے, تنخواہ مل رہی ہے, اسے بہترین گاڑی ملی ہوئی ہے 20-25 لاکھ کی بینک کی طرف سے, اس کا مستقبل روشن ہے, اسے پتا ہے کہ ریٹائرمنٹ کے بعد اتنا کچھ ملے گا. اب اسے پتا ہے کہ میرے بچے سٹی اسکول میں پڑھ رہے ہیں, 8,000 10,000 فیسیں بھر رہا ہوں میں, ان کی اسی تنخواہ میں ہو سکتی ہیں. 2 بیٹیوں کے رشتے آئے ہوئے ہیں, ان کے لیے 20-20 لاکھ روپے جہیز تیار کرنا ہے. پورا ماحول بنا رہا ہوں جو ہوتا ہے. حج کرنے بھی جانا ہے ابھی. اس کے علاوہ کنسٹرکشن کا کام چل رہا ہے, ڈیفنس میں 1000 گز کا بنگلہ ہے, آدھا بن گیا, آدھا بولو بھائی رہ گیا. 10 کروڑ لگ چکے ہیں, 10 کروڑ لگنا رہ گئے ہیں. ادھر مولوی صاحب سے بیان سنا کہ بینک میں جاب کرنا حرام, مینیجر بننا تو اس لیے بھی حرام ہے کہ مینیجر کا تو کام ہی سارے سودی لین دین کی مینجمنٹ ہے, تو بالکل ہی حرام. تو فوراً اس کو سوال پیدا ہوگا, اچھا اگر میں یہ چھوڑ دوں تو میرے یہ سارے کام, ڈیفنس کا جو بنگلہ تیار ہے آدھا رہ جائے گا, آدھا بن گیا ہے, آدھا رہ جائے گا. شٹرنگ ہو چکی ہے, مال ڈلنا, بولو بھائی کیا ہو گیا؟ آپ دیکھو گھر میں تو سب روتے ہیں بیٹھ کے, کم از کم یہاں آ کے نہ رویا کریں, کیونکہ مجھے آپ لوگ کو دیکھ کے رونا آتا ہے. پھر یہاں تو خوش چہروں کے ساتھ بیٹھے ہیں, چہروں پہ میں کیسے بیٹھا ہوں آپ کے سامنے؟ میں بھی اگر یوں کر کے یوں بیمار مرغی کی طرح گردن لٹکا کے بیٹھ جاؤں تو اچھا لگوں گا؟ تو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے طریقے سے جیسے کوئی بات سن رہے ہیں کسی کی, بار بار کہتا ہوں بھائی یوں نہ سمجھے سنے کہ جیسے مولوی صاحب ٹی وی میں آ رہے ہیں, پروگرام دیکھ رہے ہیں آپ لوگ. فیس ٹو فیس بات جب کی جاتی ہے تو اس میں کچھ چہرے کے کچھ ایکسپریشن بھی ہوتے ہیں, کچھ تاثرات ہوتے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے انسان. رو لیں بعد میں جا کے. لوگ مجھے کہتے بھی ہیں نا بیان میں ہنساتے بہت ہیں, تو میں اس لیے ہنساتا ہوں, میں بتاتا ہوں کہ لوگ پہلے گھروں میں رو رہے ہیں, گیس بجلی کی وجہ سے رو رہے ہیں, بیویاں رلا رہی ہیں, بچے رلا رہے ہیں, دفتروں میں جاؤ تو باس رلا رہا ہے, کولیگ آپ کے جو ہے وہ رلا رہے ہیں, تو مسجد میں آ کے بھی روئیں گے تو یہ بیچارے تو زندہ کہاں رہیں گے پھر یہ. اس لیے کوشش کرتا ہوں تھوڑا سا آسان لب و لہجے میں, ہلکے پھلکے شائستہ انداز میں بات آپ کے دماغ میں اتار دی جائے, آپ کو رلائے بغیر. تو ہم تو کوشش کر رہے ہیں نہ روئیں, مگر آپ کے چہروں سے لگ رہا ہے کہ آپ کو نہ رلائے بغیر بھی رونے کے لیے تیار ہے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اب بینک میں ایک شخص مینیجر ہے, اس نے مولوی صاحب سے سن لیا کہ بینک میں جاب کرنا حرام, تو فوراً وہ کہے گا یہ مولوی صاحب میری جگہ ہوتے نا پھر دیکھتے. یہاں بیٹھ کے فتویٰ دینا آسان ہے, ممبر پہ بیٹھ کے فتویٰ دینا آسان. جی ہم آپ کی جگہ ہوتے تو کیا مسئلہ ہوتا ہے. اب دوبارہ جو چیزیں انہوں نے شروع کی ہوئی تھی وہ میں ان کی طرف آتا ہوں. بنگلہ بن رہا تھا, آدھا بنا ہے, آدھا رہ گیا, تو یہ تمہارا باپ پورا کرے گا. یہ تانے دیتے ہیں لوگ. میں اگر مینجمنٹ میں جاب چھوڑ دوں اور مجھے فوری طور پر 2-2.5 لاکھ تنخواہ کی ابھی کوئی ملازمت ملنے والی بھی نہیں ہے, ملک میں بے روزگاری کا جو عالم ہے سب کو پتا ہے, سب رو رہے ہیں, اچھی بھلی رزق پہ لات مار دوں میں, تو یہ جو میرا بنگلہ بن رہا ہے یہ مولوی صاحب چندے سے پورا کریں گے؟ ان کی مسجدوں کے چندے تو ہو جاتے ہیں, ہمارے کہاں سے ہوں گے؟
نمبر 2، بچے میرے سٹی اسکول میں فیلکن ہاؤس میں پڑھ رہے ہیں، یہ فیسیں مولوی صاحب کی چچا پوری کریں گے؟ ہے بھائی، یہ ٹرسٹ سے پوری کروائیں گے؟ اور اگر میں تعلیم نہ دلاؤں اپنے بچوں کو، تعلیم نہ دلاؤں تو جاہل بچہ وہ تو نہ پیدا ہوتا زیادہ اچھا تھا۔ اس زمانے میں تو کمپٹیشن اتنا ہے کہ تعلیم ہر ایک کے لیے ضروری، اور تھکے ہوئے اسکولوں میں بچوں کو چور ڈاکو بنانے سے بہتر ہے کہ ان کو جان سے مار دیا جائے۔ یہ تبصرے ہوتے ہیں لوگوں کے، بھائی سن رہے نہیں سن رہے؟ یہ کیا ہے؟ تبصرے ہیں۔ تو سامنے والا ان دلائل سے بہت متاثر ہوتا ہے، بہت، کیا دلائل میں جان ہے، طاقت ہے، قوت ہے۔ نمبر 3، جس گھر میں ابھی رہ رہا ہوں وہ تو ایک اضافی بن رہا ہے نا ڈیفنس میں 1000 گز، وہ تو ایک اضافی ضرورت ہے مستقبل میں۔ ابھی جو میں رہ رہا ہوں اس کا گیس بجلی کا بل 25,000 تو صرف ایئر کنڈیشن کا بل ہے بھائی، اور باقی آگے خرچے الگ۔ پھر علاج میں آپ صرف ایک چھینک کے لیے جو آتی ہے نا بچے کو، اور جو آغا خان سے جو ٹیسٹ کروانا پڑتا ہے، اسی وہ 1,500-2,000-3 ہزار کا تو وہ ایک چھوٹا سا ٹیسٹ ہو جاتا ہے، وہ کہاں سے ہوگا بھائی؟ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اس کا مطلب کیا ہے کہ میں جو کر رہا ہوں وہ کیا ہے؟ حلال یا حرام تو ہے مگر مجبوری میں چلتا ہے، مجبوری میں چلتا ہے۔ لہذا جب تک کوئی مجھے حلال نہیں مل جاتی، اور حلال کا مطلب ایسی حلال جس میں مجھے اتنی لمبی گاڑی بھی ملے، شٹرنگ میں جو مال ابھی ڈلنا رہ گیا ہے کم از کم چھت تو کمپلیٹ ہو جائے، کم از کم چھت تو ہو جائے۔ بچے اگر سٹی میں نہیں آتے تو 8,000 فیس والے سے کم از کم 4,000 افورڈ کر لوں گا میں۔ او بھائی کیوں سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ یہ بارش ہو رہی ہے، اللہ کا شکر ادا کریں تو یہ جذبہ اور یہ نظریہ ہے جس کی بنیاد پر وہ حرام چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے، بلکہ حرام کو حلال کرنے پر ڈٹا ہوا ہے۔ یہ ہوائی باتیں نہیں کر رہا، ہم دن رات بھگتتے ہیں۔ ایک صاحب میرے پاس آئے، میرے مہمان بن کے، بینک میں تھے وہ، بڑی لمبی چوڑی گاڑی ان کی، سفید رنگ کے کاٹن کلف کے بڑے ماشاءاللہ چمک رہے تھے، اور جب بیٹھے گھر میں آ کے تو مجھے ان کو پتا تھا کہ مجھے معلوم ہے کہ یہ بینک میں ہے، تو فوراً انہوں نے تمہید شروع کر دی۔ میں نے تو انہیں نہیں، میں کسی کو براہ راست سامنے کبھی نہیں اس کی توہین کرتا، کیونکہ اس سے فائدے کے بجائے نقصان ہوتا۔ عمومی بیان میں تو ہول سیل کے حساب سے کہہ دی بات، اس میں تو سب پہ وہ تقسیم ہو کے جاتی ہے، تھوڑی تھوڑی ہر آدمی کو تکلیف ہوتی ہے، وہ برداشت کر لیتا ہے، لیکن سامنے بیٹھ کے کسی کو کہنا آپ حرام کما رہی ہیں، غیر اخلاقی غیر شائستہ حرکت۔ تو میں نے ان سے بات ہی نہیں چھیڑی، ہوں گے بلا ہماری بلا سے، بیٹھے ہیں آپ ہمارے گھر آئے ہیں، چائے کا پوچھا ہم نے، کھانا، اور جیسے مسلمان کے اکرام کا حکم ہے، تو وہ خود ہی بحث چھیڑ دی، بار بار خود ہی چھیڑ رہے تھے، میں پھر بحث کو تبدیل کرتا، پھر خود ہی چھیڑنے لگے، بالآخر کہنے لگے دیکھیں، اور وہ کرولا کی چابی ان کے ہاتھ میں گھما رہے ہیں، کہہ رہے ہیں مجبوری میں ہے، کوئی حلال ملتی نہیں ہے، مجبوری میں۔ میں نے کچھ کہا نہیں، کیونکہ یہ بتا دوں سامنے والے کا اکرام کرنا ضروری ہے، ورنہ کہنے والا تھا کہ یہ مجبوری میں کرولا، ٹویوٹا کرولا آپ مجبوری میں رکھیں، اللہ کی پناہ، وہ چنچی والا تو پھر وہ تو کسی کھاتے میں آئے گا ہی نہیں۔ ہم تو چنچی والے کو کہتے ہیں کہ حرام پیسوں سے چنچی خریدنا جائز نہیں ہے تمہارے لیے، جب شریعت اس چنچی کو ضرورت میں داخل نہیں کر رہی، تمہاری کرولا کو کہاں سے داخل کرے گی بھائی؟ مسجد سے چپل چرانا جائز ہے؟ بتاؤ، ہے بھائی؟ اب مجھے بتاؤ، جو چپل چرانے والا ہے کیا وہ کرولا کا مالک ہوتا ہے؟ وہ چپل چرا کے کیا خریدے گا؟ ایک گٹکا، ایک تھوڑی سی ہیروئن، تھوڑی سی چرس خریدے گا نا وہ بیچارہ، اور اس کی تو یہ مجبوری ہے کہ اسے چرس نہ ملے، وہ تو مر جائے۔ پھر بھی چپل چرانے والا کہیں پکڑائی میں آ جائے، کیسی گت بناتے ہیں اس کی، اور یہی بنائے گا جو حرام کار ہے، جو کرولا میں
حرام پیسوں سے جو کروڑا خرید کے گھوم رہا ہے نا، اس کی چپل کوئی چرا لے، جبکہ یہ ایسی پوری چپلوں کی دکان خریدنے کی طاقت رکھتا ہے، مگر اس کی چپل اگر کوئی چرائے گا تو یہ نہیں کہے گا کہ بیچارے نے مجبوری میں چرا لی اور میں چابی دے دیتا ہوں دکان کی، جس نے جتنی چپلیں چرانی ہے وہاں سے چرا لے، کبھی ایسا نہیں کہے گا، اس کے ہاتھ میں ہاتھ ہو جائے وہ۔ تو یہ جو سوچ ہے میرے بھائی کہ میرے بچے یوں اور میرا ڈیفنس کا بنگلہ آدھا رہ گیا آدھا بن گیا، اس کا جواب یہ ہے کہ آپ کی یہ ضرورت ہے ہی نہیں، یہ کافروں کی ضرورتیں، کافروں کی۔ کافر پہ یہ باتیں بہت اچھی لگتی ہیں کیونکہ کافر کے لیے آخرت ہے ہی نہیں، وہ دنیا کو سب کچھ سمجھتا ہے۔ بھئی یہ بچوں کو خاموش کرائیں، پیچھے کیا ہو گیا، یہ شور کر رہے ہیں بچے بہت زیادہ۔ یہ ساری ضرورتیں کس کی ہیں میرے بھائی؟ جو دنیا میں رہنے کے لیے آیا ہے اور جانے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ ہم تو مسلم امت میں ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر جب حضرت عمر تشریف لائے، پہلی مرتبہ گھر کے اندر حاضری ہوئی تو دیکھا کہ کھجور کی جو چھال ہے نا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پہ نشان ڈال دیا کرتی تھی۔ تکیہ کیا تھا؟ کھجور کی چھال کا۔ اور ڈنر سیٹ کیا ہے؟ ڈنر سیٹ، لنچ اور ڈنر کے لیے جو برتن رکھے ہوئے ہیں، ایک مٹی کا پیالہ، اسی میں دودھ بھی پیا جا رہا ہے، اسی کو دھو کے سالن بھی اسی میں، اسی کو دھو کے کھجور کا سرید بھی اسی میں، وہی دھو کے سارے کاموں میں استعمال ہو رہا ہے۔ اور ایک مشکیزہ، وہ جو بکری کی کھال کا مشکیزہ ہوتا ہے، پانی کے لیے بھی وہی، لسی یا دودھ کے لیے بھی وہی۔ تو حضرت عمر فرماتے ہیں لم املک عینیا، میں اپنے آنسوؤں کو روک نہ سکا۔ حضرت عمر تو خود بڑے غریب اور مسکین تھے، اتنے مسکین کو کسی کی مسکینی پہ رونا آئے تو سوچو کہ سامنے والا کیسا مسکین ہوگا۔ حضرت عمر نے فرمایا یا رسول اللہ، قیصر و کسریٰ کے جو بادشاہ ہیں، جو دنیا دار ہیں، ان کے پاس تو کھانے کے لیے سونے اور چاندی کے برتن، ایسی عیش و عشرت، اور آپ کی یہ حالت۔ اگر میں غریب ہوں بالفرض اور میری غربت پہ کوئی مجھے کہے کہ آپ کے پاس تو کھانے کو روٹی نہیں مولوی صاحب، میرے پاس ہے الحمدللہ، مثال دے رہا ہوں کہ آپ کے پاس تو کھانے کو روٹی نہیں، تو میں بھی رونا شروع کروں گا، نہیں کروں گا؟ اس کی سن کے کہوں گا کیا کروں، تم نے تو زخموں پہ نمک چھڑک دیا، اور پھر مزید دو چار غربت کے واقعات سنانا شروع کر دوں گا۔ آپ کسی غریب سے کہیں کہ یار تمہارے گھر کی حالت دیکھ کے تو لگ رہا ہے یہ تو بڑے قسم پرسی کی زندگی ہے تمہاری، تمہارے گھر میں تو بیٹھنے کے لیے صوفہ نہیں، تمہارے گھر میں تو کھانے کے لیے روٹی نہیں، بچے بھوکے سوتے ہیں، تو وہ پل پڑے گا آپ کو، بلک بلک کے گلے ملے گا اور روئے گا، کہے گا دل قفس میں پھنس چلا تھا پھر پریشان کر دیا، ہم سفیروں تم نے کیوں ذکر گلستان کر دیا۔ شعر سنائے گا آپ۔ طوطے کو جب پنجرے میں بند کیا جاتا ہے نا، پنجرے میں طوطے کو بند کر لیں کچھ دن تو بڑا پھڑکتا ہے، وہ آہستہ آہستہ پھر اسی پنجرے کا عادی بن جاتا ہے، لیکن عادی بننے کے بعد کسی دن طوطوں کے غول کو دیکھے اڑتا ہوا تو اسے اپنی پرانی پروازیں یاد آنا شروع ہو جاتی، پھر وہ بھی پھڑکتا ہے اور یہ شعر پڑتا ہے دل قفس میں، قفس کہتے ہیں پنجرے کو، دل قفس میں پھنس چلا تھا پھر پریشان کر دیا، ہم سفیروں اپنے طوطوں کو کہہ رہے تم نے کیوں ذکر گلستان کر دیا، وہ باغ اور جہاں طوطے بسیرا کرتے ہیں ان باغیچوں میں ان کا تم نے دوبارہ تذکرہ چھیڑ کے پھر پرانے زخم ہرے کر دی۔ تو آپ کسی غریب سے اس کی غربت پہ کہیں کہ ہائے یہ ہے ہائے وہ ہے، پھوٹ پھوٹ کے روئے گا اور کہے گا کہ ہم نے تو اس غربت میں برداشت کرنا سیکھ لیا تھا، لیکن آپ نے آ کے دل قفس میں پھنس چلا تھا پھر پریشان کر دیا، ہم سفیروں تم نے کیوں ذکر گلستان کر دیا، ہائے تم نے کیا کر دیا، پھر اپنی 5-6 غربت کی مثالیں اور دے گا، کہے گا یہ تو آپ کو صوفے نظر نہیں آ رہے نا کہ صوفے نہیں ہے بیٹھنے کے،
جو بل کے خرچے میری گردن پہ ہیں اور جو راشن کا جو میں جنرل اسٹور سے راشن لے کر آتا ہوں اس کا جو قرضہ میرے اوپر ہے وہ تو آپ نے دیکھا ہی نہیں, وہ میں بتاؤں تو اور روئیں. اتنی تفصیل بیان کرنے کے بعد آخر میں کہیں گے بہرحال اللہ کی طرف سے ہے, صبر پہ کیا ملے گا؟ ثواب. بس ہم تو اسی پہ راضی ہیں, علماء سے یہی سنا ہے. پہلے شکایتوں کی ایک طویل فہرست, یوں بھی ہے یوں بھی ہے, ہائے یوں بھی ہے, ہائے یوں بھی ہو, ہائے یوں, نہ کھانے کو مل رہا ہے نہ روٹی مل رہی ہے, موٹا پتہ نہیں کہاں سے ہو رہا ہے. میرے سامنے تو کوئی غریب کہنا نہ روٹی ہے نہ تیرا موٹا کیوں ہو رہا ہے, پھر تو ہم سے زیادہ تو موٹا ہے یار. ہم نے ایک حکیم صاحب تھے, ان کا انتقال ہو گیا. جتنے بھی اچھے حکیم ہیں ان کا انتقال ہو جاتا ہے, مسئلہ سارا یہ ہے. یہ بڑا مسئلہ ہے, اچھے لوگوں کا ذرا جلدی انتقال ہو جاتا ہے, کیونکہ حکیموں میں فراڈی بہت ہیں, اچھے بہت ہی کم ہوتے ہیں. تو وہ واقعتاً اچھے حکیم تھے. تو وہ اچھے حکیم تھے اور تھے بھی بڑے لال سرخ, بڑے صحت مند, 99 سال کی, ابھی 99 سال کی عمر میں ان کا انتقال ہوا ہوگا. تو جس کی اپنی صحت اچھی ہو اس کا مطلب ہے اس کو دوسرے کی صحت بنانا بھی آتی ہے. تو وہ ایک بات کیا کرتے تھے کہ موٹا فقیر اور دبلا حکیم اس پہ کبھی اعتماد نہ کرو, کیونکہ فقیر ہے تو اتنا موٹا کیوں ہے, یہ اضافی کھانے کو مل رہا ہوگا تو موٹا ہوگا نا. اور دبلا حکیم, کیونکہ اگر یہ صحت بنانا جانتا ہے تو اپنی کیوں نہیں بنا سکا اب تک, ہے بھائی؟ خود اتنا باریک کہ کپڑے اتارے تو الٹرا ساؤنڈ اور ایکس رے کی ضرورت ہی نہیں ہے, باہر سے ہی گردے اور پتے کی پتھری نظر آ رہی ہے. یہ خود اتنا پتلا کیوں ہے؟ تو وہ بتایا کرتے تھے کہ جو حکیم اپنی صحت نہ بنا سکے, اپنے آپ کو بلڈ پریشر, شوگر اور مختلف قسم کی بیماریوں سے نہ بچا سکے, وہ آپ کو کیا بچائے گا؟ اس کو آتا ہی نہیں ہے. اور واقعتاً وہ خود ان تمام بیماریوں سے بچے ہوئے تھے. اور 90 سال کی عمر میں ان میں یہ طاقت تھی کہ اگر آپ کا ہاتھ پکڑ لیتے جوان آدمی کا تو جوان آدمی ہاتھ چھوڑا نہیں سکتا تھا, حالانکہ جم خانے نہیں جاتے تھے, رننگ وننگ نہیں کرتے تھے. تو وہ یہ بات کیا کرتے تھے. تو اگر یہ غریب آدمی ہے تو بھئی سوال پیدا ہوتا ہے اتنا کھا کیوں رہا ہے, اور شکایت کیا کرے گا؟ کھانے کو نہیں ملتا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ نبی صلی اللہ, ہم سے اگر کوئی کہتا نا کہ آپ غریب ہے تو ہم پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے, ہائے ہائے ذکر چھیڑ دیا. حضرت عمر نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس غربت اور مسکینی کو دیکھا تو عرض کیا, یا رسول اللہ, ان کے پاس, کافروں کے پاس تو اتنا کچھ, اور آپ تو سید الانبیاء ہیں, اس کائنات کے سردار ہیں, آپ کے گھر کا یہ عالم. تو یہ نہیں کہ نبی رونے لگے اور کہنے لگے عمر تو نے کیا قصہ چھیڑ دیا, بس برداشت کر رہا ہوں, اللہ کی یہی مرضی ہے, مجبوری ہے. یہ نہیں کہا. ہم اگر یہ بھی کہتے ہیں تو غنیمت ہے, ہم تو اور رونا روتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا الفاظ ایسے جیسے تانے کے الفاظ ہوتے ہیں, الفاظ ایسے, ان کی صورت ایسی, فرمایا اے عمر میں تجھے بڑا عقل مند سمجھتا تھا, کیسی باتیں کر رہا ہے, اتنا عقل مند ہو کے باتیں کیسی کر رہا ہے تو, اس بات سے تو نہیں لگتا کہ تو عقل مند ہے. کہا تجھے معلوم نہیں ہے کہ ان کے لیے دنیا, ہمارے لیے آخرت. ان کے لیے دنیا, ہمارے لیے, تو ان پہ رونا چاہیے نہ کہ ہم پہ. ہمیں تو یہ بھی جو مل رہا ہے یہ بھی غنیمت ہے, یہ بھی نہ ملے تو ہم نے کرنا کیا اس دنیا میں رہ کے؟ ہماری تو زندگی شروع کب ہوگی؟ موت کے بعد. جس کو اس کا یقین نہیں ہے وہ پھر روئے بیٹھ کے, جس کو موت کے بعد کی زندگی کا یقین نہیں ہے وہ پھر غربت پہ سارا دن روئے, اس کا حق بنتا ہے. اور جس کو یہ یقین ہے کہ یہ دنیا دار فانی ہے, ختم ہونے والی ہے, وہ ان چیزوں پہ روتا نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ وہ ان چیزوں پہ نہیں روتا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری مثال اس سوار کی طرح ہے, کراکب استظل تحت شجرۃ, جو سوار سفر کرتے کرتے تھک کر کسی درخت کے نیچے, سایہ دار درخت کے نیچے کچھ دیر آرام کے لیے بیٹھ جاتا ہے. تو اس جو کچھ دیر آرام کے لیے بیٹھ جائے, کیا وہ چاہے گا کہ یہ اس درخت کے نیچے صوفہ بھی ہو؟
بولو بھائی. میں یہ نہیں کہہ رہا آپ گھر جا کے صوفے نکلوا دیں, ابھی گھر جائیں. مولوی صاحب نے بیان کیا ہے کہ صوفے رکھنا غلط, یہ نہیں کہہ رہا میں. اس درخت کے سایہ دار درخت کے نیچے جو آپ تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے, سستانے کے لیے لیٹیں گے, تو اگر آپ کو صوفہ مل گیا بہت اچھی بات ہے. کیا خیال ہے؟ اگر کہیں دور آپ کو صوفہ کرسی نظر آئے گی, لوگ سفر میں کھینچ کے لے آتے ہیں نا, وہ ٹوٹی پھوٹی کرسی پڑی ہے ذرا شیش محل سے, وہ اٹھا کے لیا. شیش محل کو ٹوٹے پھوٹے کھنڈرات بنگلے ہوتے ہیں, جا ذرا وہاں سے لے آ بھائی. مل گیا ٹھیک ہے, نہیں ملا بولو بھائی تو بھی ٹھیک ہے. تکیے کے لیے اگر کوئی بہت اچھا سا تکیہ کہیں اڑوس پڑوس جھونپڑی میں کسی سے آپ کو مل جائے رات گزارنے کے لیے, لے لیں گے آپ. نہیں ملے تو پتھر پہ سر رکھ کے سو جائیں گے, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہاں سے صبح اٹھتے ہی آگے ٹریول کرنا ہے, یہاں دھرنا مار کے بیٹھنا نہیں ہے. وہاں اگر آپ کو گٹکا مل گیا, گٹکے کی دکان نظر آئی, لے آ بھائی. نہیں ملا کوئی بات نہیں یار, آگے منزل ہے, وہاں یہ ساری ضرورتیں پوری ہو جائیں گی. اس کے دوران خوش گپیوں کے لیے دوست احباب کی محفل مل گئی درخت کے نیچے, خوش ہو جائیں گے, بہت اچھی بات ہے. ایک رات کے لیے میں نے یہاں قیام کیا ہے, اگر کوئی جھونپڑی سے ادھر ادھر سے 2-4 لوگ آ جائیں, کچھ گپ شپ ہو جائے, حال حوال, جیسے ہم نے اسٹیشن پہ رات گزاری تھی نا, آپ کو بتایا تھا, تو رات کے لیے کچھ گپ شپ کا ماحول بن گیا تھا. نہیں بنتا تو بھی گزار لیتے, دوستیاں ہو گئی, بہت اچھی بات ہے. اس دوران آپ کو اگر کوئی پروٹوکول دے, عزت دے دے, اور آپ کو پتا ہے دوبارہ اس درخت کے نیچے پوری زندگی میں نے کبھی آنا نہیں ہے اور اس علاقے سے گزرنا نہیں ہے, تو اس علاقے کے لوگ اگر آپ کو عزت دے دیں کہ آپ کے کپڑے بہت اچھے ہیں, آپ ایسا لگ رہا ہے کہ بہت اچھی فیملی سے آپ کا تعلق ہے, دولت مند ہے, عزت دے دے, ٹھیک ہے. اور اگر راستے میں آپ کے کپڑے پھٹ پھٹا گئے, کیچڑ کے نشان لگ گئے, تو اب آپ رات بھر غمزدہ نہیں سو گے کہ میرے کپڑے دیکھ کر تو اس محلے کا کوئی آدمی میری عزت کرے گا ہی نہیں. آپ کہے گا بھاڑ میں جائے, ان کی عزت سے مجھے کرنا کیا ہے, میں نے تو صبح یہاں سے چلے جانا, یہ مجھے عزت دیں نہ دیں میری صحت پہ کیا فرق پڑتا ہے بھائی. کاش سمجھ میں آ جائیں یہ باتیں. تو جو دنیا کو مسافر خانہ سمجھے گا وہ کہے گا اگر میرے بچے اسکول میں پڑھ لیں ٹھیک ہے, نہیں پڑھیں تو میری صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑتا, پیسے ہیں پڑھا دیں, نہیں ہے صبر کریں, کچھ بھی نہیں ہوتا. اللہ تعالیٰ جس کو کچھ بنانا چاہتے ہیں غیب سے اسباب پیدا کرتے ہیں. میں نے اپنے رشتہ داروں میں دیکھا ہے کہ جو کم پڑھے لکھے ہیں وہ نوٹ زیادہ چھاپ رہے ہیں, جو تعلیم یافتہ ہیں وہ پیچھے رہ گئے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ تعلیم حاصل نہ کریں, میں تعلیم کا بہت حامی ہوں, میں بتا رہا ہوں کہ اپنی جیب پہلے دیکھیں حلال, اس کے حساب سے ہو سکتا ہے ٹھیک ہے, نہیں ہو سکتا صبر کریں. کوئی ضروری نہیں ہے, کچھ بھی ضروری نہیں ہے دنیا میں. جہاں دماغ میں مسلط کر لیا کہ یہ چیز میرے لیے ضروری ہے, پھر وہ چیز نہیں ملتی تو انسان غمزدہ ہوتا ہے اور آخرت بھی خراب کرتا ہے. ضروری کا لفظ اپنی فہرست سے, اپنی ڈکشنری سے نکال دیں. کوئی چیز ضروری نہیں ہے, جو ضروری ہے وہ میرا رب مجھے دے گا, اور جو چیز میرا رب مجھے نہیں دے رہا اس کا مطلب وہ میرے لیے ضروری ہے ہی نہیں. صبر کریں انسان. میں اکثر واقعہ سناتا ہوں اپنے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی کا. حضرت نے ابتدائی وقت بڑی غربت میں گزارا ہے. حضرت کی اہلیہ بیمار تھیں, ڈاکٹر کے پاس گئے, انہوں نے کہا کہ ان کو پھل فروٹ زیادہ کھلائیں, وائٹامنز کی کمی ہے, پھل فروٹ کھلانے پڑیں گے. حضرت کے پاس پھل فروٹ کے پیسے, بولو بھائی, نہیں. دارالعلوم کورنگی کے شیخ الحدیث, پھل کے پیسے نہیں تھے. اتنی محنت کرتے تھے دارالعلوم کورنگی میں پڑھانے میں, صحیح بخاری پڑھاتے تھے, تنخواہ جو ملتی تھی اس میں اپنی بیوی کو پھل کھلانے کے پیسے نہیں تھے. یہ قربانیاں ہمارے علماء نے دی ہیں تو آج اسلام زندہ ہے. کوئی پڑھ کر کے دیکھے, اتنے لمبے لمبے لیکچر دے اتنی تھوڑی تھوڑی تنخواہوں میں, پتہ چلے گا آپ کو. یونیورسٹیوں میں 2-2 گھنٹے کے کئی ہزار روپے ہوتے ہیں ایک لیکچر دینے کے. یہ علماء نے دین کو باقی رکھا ہے اپنی, حالانکہ یہ نہیں ان کو ضرورت نہیں ہے پیسوں کی, ان کا بھی پیٹ ہے, ان کے بھی بیوی بچے ہیں, مگر استغنا آپ دیکھیں ہمارے شیخ کا
اس غربت میں رہتے ایسے تھے کہ لوگ حضرت سے قرضہ مانگنے آیا کرتے تھے. بہت بڑے سیٹ ہیں کوئی. یہ حالت تھی. اللہ پہ اعتماد اور توکل. قرضہ مانگنے آتے تھے لوگ. یہ جو حضرت کہتے تھے نا قرضہ جس کو دو دینے والا بیوقوف اور لے کے واپس کرنے والا اس سے بڑا بیوقوف. تو یہ حضرت نے جبھی سیکھا ہے جب لوگوں کو قرضہ دینا شروع کیا. جس کو دیا چاہے وہ نمازی ہو چاہے وہ پرہیزگار ہو, وہ لے کے کیا ہو گیا, شارٹ, ملا ہی نہیں. پھر فرماتے ہیں اس سے حضرت کے پاس تو ہوتے نہیں تھے, کہیں سے لے کے دے دیا نا قرضہ اس سے, بھائی ذرا اس ایک آدمی غریب ہے آپ دے دیں میں اس کو دے رہا ہوں. ایسے ادھر سے بھی گئے وہ مطالبہ کر رہا ہے. اب فرماتے تھے جس کو قرضہ دیا اس سے لینے جاؤ تو وہ غصے ہوتا ہے. یعنی یہ نہیں کہ ندامت ہو حضرت معذرت ایک دن اور مہلت دے دیں, غصے بھئی یہ کیا بات, ابھی ٹائم پورا ہوا اور آپ لینے آ گئے, غصے. ایک دفعہ ایک نے تانا دیا کہ پھر دیا کیوں تھا, جب اتنی ضرورت تھی آپ کو واپسی کی تو پھر دیا کیوں تھا. اس لیے حضرت نے اعلان کیا آج کے بعد قرضہ کسی کو نہیں ملے گا. وہ تجربوں کی بنیاد پر, ویسے فی نفسی ہی قرضہ دینا ثواب کا کام ہے, لیکن یہ حالات اور تجربات کی وجہ سے ایسا کہتے تھے وہ. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ڈاکٹر کے پاس اپنی اہلیہ کو لے کر گئے اور ڈاکٹر نے کہا کہ ان کو پھل فروٹ کھلائیے. کیا کھلائیں؟ حضرت کے پاس بیوی کو پھل کھلانے کے پیسے نہیں تھے. میں اور آپ ہوتے پھوٹ پھوٹ کے ڈاکٹر سے گلے مل کے رونے لگتے. اور وہی شعر دوبارہ پڑھ دوں, دل قفس میں پھنس چلا تھا, دل قفس میں پھنس چلا تھا پھر پریشان کر دیا, ڈاکٹر صاحب تم نے کیوں ذکر گلستان کر دیا. یہی تو رونا ہے, تم وہی چیزیں دوبارہ بیان کر رہے ہو. کچھ اور کہہ دیتے. 6 مہینے سے تربوز کی شکل نہیں دیکھی, پانی وانی کی بات کرتے ہو, دل جلانے کی بات کرتے ہو, 6 مہینے سے منہ نہیں دھویا, تم نہانے کی بات کرتے ہو. تو حضرت فرماتے ہیں میں نے ڈاکٹر سے کچھ نہیں کہا, اور میں نے یہ سوچا کہ ڈاکٹر نے اپنے علم کے مطابق جو بات کہی ہے وہ ڈاکٹر کے لحاظ سے صحیح ہے, لیکن حقیقت میں صحیح نہیں ہے. ڈاکٹر بھی برا نہیں, وہ تو وہ کرے گا جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے. حقیقت ایسی نہیں ہے. حقیقت یہ ہے کہ میری زوجہ کو اگر پھل کی ضرورت ہوتی تو اللہ مجھے پھل کے پیسے دیتا. جب نہیں دیا اس کا مطلب ضرورت نہیں ہے, ایسے ہی آ جاؤ. تو وہ حضرت کی اہلیہ تھیں, وہ بھی نیک پرہیزگار تھیں. ہماری اور آپ کی ہوتی پولیس بلوانی پڑتی وہاں سے اٹھانے کے لیے. کہتی نہیں جو ڈاکٹر نے کہا ہے نا, پہلے ڈاکٹر صاحب ان سے لکھوائیے 1 کلو خربوزے, 1 کلو سیب, 3 کلو بھینس کا دودھ, یہ ساری چیزیں لکھوائیں ریٹن, اس کے بعد میں جاؤں گی, ورنہ میں گھر جانے کے بجائے سیدھا عدالت پہنچ رہی ہوں خلا لینے کے لیے. اس کمبخت کے ساتھ میرا گزارا نہیں ہے. بیوی اگر نیک ہو نا, اس لیے نیک خاندانوں میں شادی کیا کرو میرے بھائی, وہ تمہاری دولت میں بھی تمہارے ساتھ, تمہاری غربت میں بھی تمہارے ساتھ. ورنہ آج کل ایسے کیسز بہت آ رہے ہیں, مرد نے 30 سال بیوی کو کھلا پلا بہت کھلایا, اب بیچارہ بے روزگار ہو گیا, تو بیوی اس کی 30 سال کی نہیں دیکھ رہی کہ اس نے اتنا کھلایا اتنا پلایا, اب اس کی غربت کو دیکھ کے بچوں کو لے کے الگ ہو گئی. اسی مسجد میں اسی محلے کے لوگ آتے ہیں ہمارے پاس, کیسی بے وفائی ہے, کیسی بے وفائی. تو حضرت نے کیا فرمایا کہ اگر اللہ کو, یعنی اگر میری بیوی کو ضرورت ہوتی تو اللہ پیسے دیتا, نہیں ہے تو ایسے ہی آ گیا. حضرت کا انتقال ہو گیا 82 سال کی عمر میں. ان کی اہلیہ الحمدللہ پیرانی صاحبہ ہماری ابھی تک زندہ ہیں. حضرت کا 14 سال پہلے انتقال ہو چکا تھا, اتنے بڑھاپے میں, تو ان کی زوجہ بھی کتنی بڑھاپے میں ہوں گی, اللہ ان کو مزید زندگی دے, برکت دے, زندہ ہیں. اور ہماری خواتین اتنے سیب اتنے پراٹھے کھا کھا کے بھی کھلائیں, میں یہ نہیں کہہ رہا کہ نہیں کھلائیں بھائی, اگر کوئی غریب ہے اس کی بات کر رہا ہوں, اس کو تو بیچارے کو چھوڑ دو, بولو بھائی نہیں کھا, اسی طرح گزارا کرو. لیکن ہم کتنا کھا کھا کے, خواتین بھی, ہم خود بھی اس میں داخل ہیں, ہم بھی کھا کھا کے پھر بھی 80 سال تک کوئی رپورٹ ہے کسی کی پہنچنے کی؟ 60 65 70, بہت زیادہ 70 میں گیا بس, اور کھانے سے ہی مرے گا. موت کے جتنے واقعات ہیں سارے زیادہ کھانے کی وجہ سے موت کے آ رہے ہیں. کم کھانے والا بچ جاتا ہے,
اور یہ جو وٹامن اے بی سی ڈی کی ساری کمیاں پوری ہو رہی ہیں، یہ پھر بھی دنیا سے چلا جاتا ہے. تو میں جلدی سے بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں کہ دیکھو بھائی، آپ نے اپنی ضرورت ڈیفنس کا بنگلہ بنا لیا، آپ نے اپنی ضرورت گھر بنا لی، آپ نے اپنی ضرورت بچوں کی تعلیم بنا لی، پھر آپ کبھی دنیا میں خوش نہیں رہ سکتے. آپ ساری چیزوں کے حصول کی کوشش کریں. میں بار بار بیان میں کہتا ہوں کہ مسلمان کو سائنس اور ٹیکنالوجی میں دوسری قوموں سے جب تک مسلمان قوم آگے نہیں نکلے گی، اسلام بھی زمین میں دھنستا چلا جائے گا. اسلام کی ترقی کے لیے مسلمانوں کی ترقی ضروری ہے. علم کا بھی قائل ہوں، اس کا بھی قائل ہوں کہ گھر اچھا ہونا چاہیے. میں خود جب اپنے لیے گھر دیکھتا ہوں تو لوکیشن بھی دیکھتا ہوں کہ اچھی جگہ پر ہے یا نہیں، اور ہوادار ہے یا نہیں، دھوپ کا انتظام ہے یا نہیں. کیوں؟ میں سمجھتا ہوں میرے پاس وسائل ہیں. نہیں ہو اس کی بات کر رہا ہوں. پھر انسان ان چیزوں کو ضرورت میں داخل نہ کرے. یہ چیزیں ضرورت سے اضافی ہیں، اللہ کی نعمتیں اضافی. مل جائیں ٹھیک ہے، جیسے درخت کے نیچے آپ سفر کے لیے بیٹھے تو اگر آپ کو وہاں مچھردانی مل جائے بہت خوشی ہوگی آپ کو، اور چائے کا انتظام ہو جائے بہت خوشی ہوگی آپ کو. کہیں ٹوٹا پھوٹا صوفہ پڑا ہوا ہے وہ بھی درخت کے نیچے کھینچ کے لے آؤ گے. کہیں گدا مل لو، لڑکے تفریح کے لیے جاتے ہیں، ایسا ہوتا نہیں ہوتا سمندر کے کنارے، کہیں سے کوئی چیز برتن مل گیا وہ اٹھا کے لے آئے، پیپسی اسی میں ڈال کے پی رہے ہیں، ورنہ بوتل سے ہی منہ لگا لیتے ہیں، ورنہ پیپسی پیتے ہی نہیں ہے. تو یہ ساری چیزیں سفر میں برداشت ہو جاتی ہیں. ہاں گھر میں یہ چیزیں برداشت نہیں ہوتی. گھر میں آپ کو ڈنر سیٹ بھی چاہیے، گھر میں آپ کو صوفے بھی چاہیے، گھر میں آپ کو ایئر کنڈیشن بھی چاہیے، گھر میں سب یہ چیزیں چاہیے. تو جو گھر آپ کو اللہ نے دیا ہوا ہے اس کو گھر سمجھو ہی نہیں، اس کو ہوٹل سمجھو، اس کو درخت سمجھو جس کے نیچے آپ سفر میں آرام کے لیے لیٹے ہوئے ہو. ساری پرابلم جب کھڑی ہوتی ہے جب آپ اس گھر کو جو عارضی ہے اسے حقیقی گھر سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. گھر جسے سمجھے ہو وہ تم گھر نہیں. شاعر کہہ رہے کہ جس کو تم گھر سمجھتے ہو یہ حقیقت میں گھر نہیں ہے. جس کو آپ اپنا پلاٹ سمجھ رہے ہیں حقیقت میں وہ آپ کا پلاٹ ہے نہیں. تبھی تو شاعر نے کہا کہ 2 گز صحیح لیکن میری ملکیت تو ہے، اے موت تو نے مجھ کو زمیندار کر دیا. قبر کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہا ہے شاعر کہ یہ 2 گز صحیح لیکن میری ملکیت یہ ہے، اور اس میں جا کے میں زمیندار بنوں گا. یہ ہے 2 گز کی زمین جو میری ہے، یہاں سے نہیں نکلوں گا. باقی 1000 گز کی بھی ہے، یہ آپ کی نہیں ہے بھائی، یہ آپ کو لیز پہ تھوڑے دنوں کے لیے ملی ہوئی ہے، اور یہ بھی نہیں پتا کتنے دنوں کے لیے ملی ہوئی ہے. اگر آپ کل مر گئے کل چھین لی جائے گی، اگر آپ 20 سال کے بعد مر گئے 20 سال کے بعد چھین لی جائے گی. ہم نے بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے جنہوں نے 1000 گز کا خوبصورت بنگلہ بنایا. ہمارے علاقے میں ایک شخص نے کروڑوں روپے خرچ کر کے شیش محل جیسا بنگلہ تعمیر کیا. جس دن انٹری تھی اس گھر میں اسی دن اس کی موت واقع ہوئی ہے، اسی دن مرا ہے ہارٹ اٹیک سے. تو میرے بھائی یہ دیواریں اور پتھر دل لگانے کی جگہ بولو بھائی نہیں ہے. یہ اسی میں خوشی ہے، اسی میں راحت ہے. مل گیا ٹھیک ہے، نہیں ملا تو بھی ٹھیک. بس ایک واقعہ چھوٹا سا سنا کے اپنی بات ختم کرتا ہوں. مسلمان کا لائف سٹائل کیا ہونا چاہیے، کیسے خوش و خرم زندگی گزارنی چاہیے، اس کو دل لگائے تو صرف کس سے؟ آخرت سے. پھر اگر دولت آ جائے ٹھیک ہے، نہیں آئے تو بھی ٹھیک ہے. تو بینک مینیجر حضرات چھوڑ دیں حرام کو اور اپنی ضرورتوں کو سمیٹ لیں. بولے بھائی تھوڑے میں گزارا کر لوں گا. ہمارے حضرت سے ان عالم نے پوچھا نا کہ یہ سارے چھوڑ دیں تو کہاں جائیں گے؟ حضرت نے فرمایا ریڑھی لگائیں. ریڑھی، یہ جو ریڑھی لگا رہے ہیں یہ انسان نہیں ہے کیا ہے بھائی؟ یہ پیاز ٹماٹر بیچ رہے ہیں، ان کی ضرورتیں پوری ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی؟ تو آپ بھی بیچ لیں. اگر آپ کو اس میں اپنی توہین محسوس ہوتی ہے تو تھوڑی دیر کے لیے سوچ لیں کہ جو عزت دینے والا ہے وہ بھی کل مر جائے گا. ہم سے 50 سال 100 سال پہلے لوگوں کو بھی اس میں توہین محسوس ہوتی تھی، تو وہ کہاں گئے؟ قبر میں ہے یا نہیں؟ پیاز ٹماٹر بیچنے والا بھی اس کے سائڈ والی قبر میں ہوگا، اور 20ویں گریڈ کا آفیسر اس کے پڑوس کی قبر میں ہوگا. اب کوئی ایک دوسرے کو تانا دے سکتا ہے؟ وہ پیاز والا کہے تو آپ 20ویں گریڈ کے ہیں، اپنی قبر سے جھانک کے اس کو کہہ رہے ہیں تو نیچ خاندان کا آدمی میرے پڑوس والی قبر میں آ گیا، پیاز ٹماٹر والا. تانا دے گا؟ بولے گا بھائی جتنے کیڑے میری لاش پہ ہیں نا اتنے ہی کیڑے تیری لاش پہ بھی ہیں. جتنے کیڑے ایک چوکیدار کی لاش پہ ہوتے ہیں ایک بریگیڈیئر کرنل کی لاش پہ بھی اتنے ہی کیڑے ہوتے ہیں. یہ سب تھوڑا، یہ دنیا کی جو تھوڑی سی زندگی ہے نا اس میں ہے عزت ذلت کے کھیل تماشے، تھوڑے دنوں کے ہیں. جب سفر سمجھ لو گے آپ کا، اگر آگے مستقبل فیوچر بہت اچھا ہے،
آپ کو ٹرین میں بیٹھنے کی جگہ مل گئی، ٹھیک ہے، نہیں ملی، ذلت برداشت کر لو گے، سفر نہیں چھوڑو گے، آپ کہو گے کوئی بات نہیں یہاں بیٹھ جاؤں، آگے اسٹیشن پہ دیکھتا ہوں، پھر میں جب میری گاڑی مجھے لینے کے لیے آئے گی نا، لینڈ کروزر، اس میں گارڈ ہوں گے، تو ان جو لوگ سیٹ پہ بیٹھے ہوئے نا اور برتھ پہ لیٹے ہوئے ہیں، پھر ان کو پتا چلے گا میری معاشرے میں عزت کیا ہے، پھر پتا چلے گا، وہاں میں بتا دوں گا میں کیا ہوں، تم نے مجھے نیچے بیٹھنے دیا، اوپر بیٹھنے نہیں دیا۔ اور اگر آگے حساب کتاب خراب ہو پھر نہیں ہے۔ اللہ نے قیامت کی ایک صفت بیان کی، خافضۃ الرافعہ، بہت سے عزت داروں کو ذلیل کر دے گی اور بہت سے دنیا میں ذلیل لوگوں کو عزت دے دے گی۔ یہ پیاز ٹماٹر والے جو حلال پہ گزارا کر رہے ہیں، یہ قیامت کے دن خدا کی قسم بہت عزت میں ہوں گے، اور جو مینیجر بن کے 18 لاکھ کی گاڑی میں سود کھا کے گھوم رہا ہے اور اپنی جو ہے نا ناک پہ مکھی نہیں بیٹھنے دیتا، ایسے حرام خوروں کو قیامت کا دن کیا کر دے گا؟ ذلیل اور پست کر دے گا، گرا دے گا نیچے۔ بہت سے حکمران قیامت میں ذلیل ہوں گے اور بہت سے چوکیدار موچی قیامت کے دن اونچے اور عالی مقام مرتبے پر ہوں گے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جو غریب اور مسکین لوگ بیٹھا کرتے تھے، دولت مند کہتے تھے ان کو اپنی محفل سے ہٹائیں۔ نوح علیہ السلام کی محفل میں بھی یہی ہوتا تھا، تو اللہ نے فرمایا اے نوح اپنی قوم سے کہہ دو ما انا بطارد الذین آمنوا، اگر ان پست لوگوں کو جن کو تم گھٹیا سمجھ رہے ہو، پیاز ٹماٹر رکشے والوں کو جن کو تم گھٹیا سمجھ رہے ہو، پیغمبر کہہ رہا ہے وقت کا کہ میں نے اگر ان کو اپنی محفل سے دور کر دیا، بات سمجھیں، وقت کا پیغمبر، اس سے زیادہ عزت کسی کی نہیں ہوتی۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر ان رکشے اور چنچی والوں کو اور یہ موچیوں کو میں نے اپنی محفل سے ہٹا دیا صرف اس لیے کہ تاکہ دولت مند میری محفل میں آنا ان کے لیے آسان ہو جائے، تو من ینصرونی من اللہ، مجھے اللہ کے عذاب سے پھر کون بچائے گا؟ اللہ نے بتا دیا اے نوح، اگر یہ چند غریب جو آپ کی محفل میں بیٹھے ہیں، چند غریب، دیکھو نوح علیہ السلام دولت مندوں کو یہ نہیں کہ آنے نہیں دے رہے، دولت مند کہتے ہیں یہ ہٹیں گے تو ہم آئیں گے، ہماری پرسنالٹی کے خلاف ہے کہ ہم رکشے والوں کے ساتھ آگے بیٹھ جائیں۔ آج ولیموں میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، دولت مند الگ، غریب آدمی الگ۔ تکبر بہت گندی چیز ہے، یاد رکھو، بہت گندی چیز ہے، اللہ کو یہ پسند نہیں ہے۔ تو نوح علیہ السلام دولت مند لوگوں کو بھی دعوت دے رہے ہیں، تو دولت مند کہہ رہے ہیں کہ یہ نیچ قوم کے لوگوں کو پہلے ہٹاؤ گے تو ہم آپ کی محفل میں آپ کی بات سنیں گے۔ نوح علیہ السلام نے کہا، اللہ نے وحی کی نوح علیہ السلام کو، نوح علیہ السلام نے کہا من ینصرنی من اللہ ان طردتہم، اگر میں نے ان کو ہٹا دیا اپنی محفل سے تو مجھے اللہ کے عذاب سے بچانے والا کوئی بھی نہیں۔ 950 سال تبلیغ کرنے والا پیغمبر، اسے بھی ڈر ہے کہ ان غریبوں کو محفل سے ہٹا دیا تو اللہ کے عذاب سے مجھے بچائے گا کوئی نہیں۔ تو بتاؤ میرے بھائی، اللہ کے دل میں ان غریبوں کی قدر زیادہ تھی یا ان دولت مندوں کی؟ تو اس لیے یہ جو آج کل حساب کتاب بناویں گے، جیسے 3 پیس سوٹ اور ٹائی ہے یہ عزت دار ہے، اور جو بیچارہ پسینہ میں چنچی چلا رہا ہے وہ گھٹیا ہے، یہ ہماری سوچ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یہ سوچ اور یہ نظریہ نہیں ہے۔ اللہ کے یہاں ہے کہ جو حلال پہ گزارا کر رہا ہے تھوڑا ہے، عزت دار ہے، جو حرام کما رہا ہے زیادہ ہے مگر ذلیل اور پست ہے، اس آخرت کو سوچ کے انسان کو اپنی رائے اور ترجیحات کو بدلنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ واقعہ پھر انشاءاللہ میں دعا کے بعد بیان کروں گا، نماز کے بعد۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دل سے دنیا کی محبت کو نکالے۔ وما علینا الا البلاغ۔ نجمہ خاتون والدہ محمد اویس کی بیمار ہیں، دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے۔ چاہیے پچھلے ہفتے اعلان ہوا تھا کہ مسجد میں ایلومینیم کی کھڑکیاں لگانی ہیں۔ یہ جو ابھی کھڑکیاں لگی ہوئی ہیں یہ خراب کھڑکیاں ہیں، چلتی نہیں ہیں، یہ زنگ لگا ہوا ہے اور بہت سارے مسائل ہیں ان میں۔ یہ لگائی اس لیے ہیں کہ صبح فجر میں سردی ہوتی ہے تو نمازی بیچارے سارے چاروں طرف سے اوپن، بالکل سائبیریا کا ماحول پیدا ہو رہا تھا، اس لیے وقتی طور پر ہم نے یہ کھڑکیاں لا کے یہاں فکس کر دی ہیں، تاکہ آپ کو یہ اتنی وضاحت ہے، اس لیے کہ آپ یہ کہیں گے کہ پچھلی دفعہ تو کہا تھا کہ کھڑکیاں نہیں ہیں، ابھی کھڑکیاں، اور یہ والی ہمارے پیسوں سے یہ والی خریدی ہیں، تو یہ ابھی خریدی نہیں ہے، یہ وقتی طور پہ کھڑکیاں لگی ہوئی ہیں، یہ لگنے کے لائق نہیں ہے یہاں پہ، 2 وجہ سے۔ ایک تو یہ کہ یہ پوری کھلتی نہیں ہے، لہذا ہوا جو وینٹیلیشن ہے پوری طور پہ پیدا نہیں ہوتی۔ دوسرا یہ ان کو اگر آپ دھکا دینا شروع کریں گے نا بند کرنے کے لیے تو اتنے آرام سے بند نہیں ہوتی ہے، تو اس لیے یہ وقتی لگائی ہیں۔ اصل کھڑکیاں ایلومینیم کی ہیں، وہ انشاءاللہ لگا دی جائیں گی۔ باقی جو کام ہو رہا ہے اس کے لیے آپ حضرات تعاون کریں، اوپر چھت پہ جو کام ہو رہا ہے آپ جا کے دیکھ بھی سکتے ہیں،
نمازیوں کے لیے کھڑے ہونے کے لیے سیڑھیوں کا کام باقی ہے، تو اس کے لیے جو حضرات تعاون کرنا چاہیں بہت ثواب ملے گا انشاءاللہ۔ تو وقت کافی زیادہ ہو گیا ہے، بس ایک چھوٹا سا مسئلہ بتا دوں، وہ واقعہ پھر کسی اور بیان میں بتاؤں گا، اگر آپ اجازت دیتے ہیں تو ابھی بتا دیتا ہوں، جس کو دیر ہو رہی ہے وہ چلا جائے۔ یہ واقعہ آپ اس کو لطیفہ بھی کہہ سکتے ہیں لیکن بڑا سبق آموز ہے۔ یہ اس پر ہے کہ مسلمان کو کیسے ٹینشن فری زندگی گزارنی چاہیے۔ ایک نوجوان آدمی ساحل سمندر پہ لیٹا ہوا تھا، سگریٹ کی کش لے رہا تھا، دھواں اڑا رہا تھا، جیسے پڑے ہوئے ہوتے ہیں نا مستائے ہوئے، سمندر کے کنارے قمیض اتار کے لیٹا ہوا ہے اور کش لے رہا ہے۔ ایک بوڑھے میاں وہاں سے گزرے، فلاسفر ٹائپ کے تھے، انہوں نے دیکھا کہ یہ نوجوان اس عمر میں اپنی زندگی برباد کر رہا ہے، ٹائم ضائع کر رہا ہے، تو اس نے اس نوجوان سے کہا کہ بیٹا تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس نے کہا ایسے ہی پڑھا ہوا ہوں، آپ دیکھ رہے ہیں یہ کر رہا ہوں۔ تو کہا کہ بیٹا کچھ پڑھ کیوں نہیں لیتے؟ اس نے کہا اچھا جی کیا پڑھ لوں؟ کہا میٹرک کر لو، 8-10 سال میں ہو جاتا ہے۔ کہا پھر کیا ہوگا؟ میٹرک کر کے کیا کروں گا؟ نے کہا بیٹا پھر میٹرک کر کے انٹر کرنا۔ اچھا جی 2 سال اس میں لگیں گے، پھر کیا ہوگا؟ پھر بیٹا بی اے کر لینا یا بی کام کر لینا۔ پھر کیا ہوگا جی؟ پھر ایم بی اے وغیرہ کر لینا، اور کچھ آگے پڑھ لکھ جانا ہے، پی ایچ ڈی کر لینا کسی فیلڈ میں۔ اچھا جی 16-17 سال تو ہو گئے پڑھائی لکھائی کے، پی ایچ ڈی بھی کر لیا، پھر کیا ہوگا؟ کہا پھر اچھی سی جاب کرنا، 16-17 سال کے بعد اچھی سی جاب کرنا۔ پھر کہا پھر کیا ہوگا؟ کہا پھر پیسہ آئے گا۔ کہا پھر کیا ہوگا؟ کہا پھر بیوی بچے ہوں گے، شادی اچھے گھرانے میں ہوگی، بچے ہوں گے۔ کہا پھر کیا؟ کہا پھر مزے کرنا۔ تو اس نوجوان نے کہا ابھی کیا کر رہا ہوں؟ سمجھ آ رہی بات؟ اس نوجوان نے کہا تو ابھی کیا کر رہا ہوں؟ تو مزے ہی کر رہا ہوں نا، قمیض اتار کے لیٹا ہوا ہوں، ٹینشن فری زندگی ہے، سگریٹ کے کش لے رہا ہوں، اور کیا چاہیے؟ اور کہا کہ آپ جو بتا رہے ہیں نا طریقہ 16-17 سال کے بعد، اس میں بعض دفعہ میٹرک کوئی کر پاتا ہے، کوئی نہیں کر پاتا۔ پھر بی اے بی کام کی جو ٹینشن ہے وہ بعض دفعہ ٹینشن ہی کی نظر ہو جاتا ہے آدمی۔ پی ایچ ڈی ہر آدمی کر نہیں پاتا۔ پھر شادی، اتنا پیسہ کے بعد شادی کسی شہزادی سے کی، نکلتی کیا وہ چڑیل ہے، اسی کو دیکھ کے خودکشی کرنے کا دل چاہتا ہے انسان کا۔ بچے ہو نہ ہو گئے تو وہ ایک عذاب بن گئے۔ تو بابا جی آپ جو طریقہ بتا رہے ہیں نا اس میں مزوں کے کرکرے ہونے کا خطرہ زیادہ ہے، اور ابھی جو کیش مزے ہیں اس میں کرکرا ہونے کا ڈر نہیں ہے۔ تو اس نوجوان کی آدھی بات درست ہے، آدھی غلط ہے۔ غلط بات یہ ہے کہ شریعت اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرتی کہ آپ بیکار پڑ جائیں، کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے انسان کو، لیکن آدھی صحیح ہے کہ اگر صرف مزے کا مسئلہ ہے نا، مزے اڑانا، تو مزے میں تو میں زیادہ ہوں۔ تو یہ سوچ لیا کریں کہ آپ ترقی کریں شوق سے، کامیاب ہو جائیں، ٹھیک ہے، نہیں ہوتے تو آپ بولیں کہ بھائی رات کو سونے کے لیے جگہ مل رہی ہے، صبح ناشتے کے لیے روٹی مل جاتی ہے، دوپہر کھانے کے لیے مل جائے، مزے تو بہرحال کر ہی رہا ہوں میں۔ باقی بچے بڑے اسکولوں میں پڑھیں نہ پڑھیں، ڈیفینس میں گھر بنے نہ بنے، کرائے کے گھر پہ اچھا گزارا ہو جاتا ہے انسان کا، وہی کچھ ملتا ہے اس کو جو اپنے گھر میں ملتا ہے۔ اب دیواروں کی یہ اینٹ میری، یہ ذاتی ہیں، تو کیا کرنا ہے، اینٹوں کو قبر میں تو لے کے نہیں جانا بھائی۔ کرائے کے گھر میں بھی وہی کچھ ہوتا ہے، اینٹوں کا جو مقصد ذاتی گھر سے حاصل ہوتا ہے وہی مقصد کرائے کے گھر سے بھی حاصل ہو جاتا ہے۔ چھت کا جو مقصد ذاتی گھر سے حاصل ہوتا ہے وہی کرائے کی چھت بھی وہی کام دیتی ہے، چھاؤں مہیا کرنا۔ تو یہ سوچے انسان، بولے جو مقصد ہے مزے، وہ تو کرائے کے گھر میں بھی حاصل ہو رہے ہیں، ذاتی گھر ہونا میرے لیے کوئی ضروری نہیں۔ زیادہ سے زیادہ ایک ٹینشن ہوگی مالک مکان نکال دے گا، تو میں نے آج تک نہیں دیکھا کسی کرایہ دار کو مالک مکان نے نکالا ہو تو وہ سڑک پہ بیٹھ گیا ہوا کہ وہ کوئی اور کرایہ کا گھر مل جاتا ہے وہاں چلا جاتا ہے، اچھا ہے سیر سپاٹے ہو جائیں گے، ایک دن اس گلی میں، دوسرے دن اگلے مہینے اس گلی میں، پورا کراچی گھوم لے گا۔ ذاتی گھر میں مسائل ہوتے ہیں، پانی آ رہا ہے تو بھی گزارا، نہیں آ رہا ہے تو بھی اسی گھر میں گزارا، تو کچھ بینیفٹس کرائے والے کو حاصل ہوتے ہیں۔ خوش رہنا چاہیے انسان کو، کہنے کا مقصد یہ۔ اور جو آپ کو مشورے دینا کہ ذاتی گھر نہیں ہے، ہائے تھوڑا سا یوں کر لو یوں کر لو، بولے بھائی کیوں ذاتی گھر، مزے اڑانا کے مزے ابھی بھی بہت اڑا رہا ہوں میں، آپ کے مشوروں کی ضرورت نہیں ہے، حلال میں جو مزے ہیں یہ بہت مل رہے ہیں اللہ کے فضل سے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔